من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ نے ہمارے اوپر جتنے احکامات فرض فرمائے ہیں، ہر حکم کا اور ہر عمل کا نور الگ الگ ہے اور اس کا اثر الگ الگ ہے۔ نماز اس کا نور اور اس کا اثر الگ ہے۔ اگر حج کریں گے تو حج کا عمل، حج کا نور اور حج کا اثر وہ الگ ہے۔ روزہ رکھیں گے تو اس کا نور الگ ہے اور اس کی تاثیر بھی الگ ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح زکوٰۃ اللہ نے ہمارے اوپر فرض فرمایا ہے، اس کا اثر الگ ہے۔ ہمارے اکابرین علماء کرام فرماتے ہیں زکوٰۃ ادا کرنے سے باقی اعمال پر مضبوطی آتی ہے، قوت پیدا ہوتی ہے، اور یہ زکوٰۃ اسلام کے اندر بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری تاریخ کو صحابہ کے سامنے ایک بڑا خطبہ دیا۔ فضائل اعمال میں بھی وہ حدیث موجود ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری باتیں بتائی اور یہ فرمایا کہ رمضان کے روزے فرض ہیں اور اس میں اگر نفل عبادت کریں گے تو فرض کے برابر اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ اگر فرض ادا کرو گے تو 70 فرضوں کے برابر اجر اور ثواب ملے گا۔ اس طرح ہر ایک کی تفصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے۔ اگر کوئی 1 روپیہ صدقہ کرے گا یا کرے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 70 روپے صدقہ کرنے کے برابر اجر اور ثواب دیں گے۔ اس لیے بہت سوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم زکوٰۃ ادا کریں، اور زکوٰۃ ادا بھی کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض ہوتی ہے۔ زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہے۔ جو صاحب نصاب ہو اسے چاہیے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے، اپنے مال میں سے 40% یا 2.5% مال نکال کر اللہ کے لیے خرچ کرے، اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ دینے کے لیے کہے ہی ان لوگوں میں اس کو تقسیم کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے سے مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ مال بڑھتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں ان کا مال بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ زکوٰۃ اور صدقے کے ذریعے سے مال گھٹتا نہیں بلکہ مال بڑھتا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو ظاہری اعتبار سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے پاس 100 روپے تھے، اس میں سے 2.5 روپے نکال کر دے دیے تو 2.5 روپے کم ہو گئے۔ دیکھنے کے اعتبار سے ہمیں یہ نظر آتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم 2.5 روپے 100 روپے میں سے نکال کر دے دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر عطا فرمائیں گے، اتنا دیں گے کہ یہ ہماری نیتوں پر موقوف ہوگا۔ جیسی ہماری نیت ہوگی،
جس نیت سے ہم جتنی خوشی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کو اتنا بڑھا کر دیں گے، گھٹائیں گے نہیں۔ اور اگر زکوٰۃ نہ دی جائے، دیکھنے کے اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے مال بچا ہوا ہمیں نظر آئے گا، لیکن اس کے اندر بڑا نقصان ہے، وہ مال ٹکے گا نہیں، ختم ہو جائے گا۔ دیکھنے کے اعتبار سے ہمارے پاس 2.5 روپے بچ گئے، 100 روپے میں سے 2.5 روپے زکوٰۃ میں نکالنا تھا، نہیں نکالے، بچ گئے 2.5 روپے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی پریشانی آ جاتی ہے یا کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے، ڈاکٹر کے پاس گئے تو جتنا تھا مال وہ پورا کا پورا چلا جاتا ہے، یا اس کا آدھا مال چلا جاتا ہے، یا پورا جا کر اور قرضوں میں بھی گر جاتے ہیں۔ دیکھنے کے اعتبار سے مال بچا ہوا نظر آتا ہے، لیکن مال بچتا نہیں ہے، زکوٰۃ نہ نکالنے کی وجہ سے مال چلا جاتا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے جو مال میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ دوسروں کا حق ہوتا ہے، دوسروں کا حق ہم دوسروں کو دے دیں گے، نکال دیں گے، ادا کر دیں گے تو ہمارے مال کی حفاظت ہوگی، اور پھر اسی طرح ہمارے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا چڑھا کر دیں گے۔ مفتی عظمت اللہ صاحب دامت برکاتہم بیتن چرلے کے وہ ایک کارگزاری ہمیں سناتے ہیں۔ دوسرے سال میں گئے ہوئے تھے موریتانیہ، وہاں ایک فیکٹری کو جانا ہوا جو سونے کی فیکٹری تھی، وہاں پر جانا ہوا، ان سے بات چیت ہوئی تو وہ لوگ اس فیکٹری کیسے بنی، یہ کیسے وجود میں آئی، وہ کارگزاری اس کا قصہ انہوں نے مفتی صاحب کو سنایا، وہ آ کر ہمارے سامنے سنائے۔ بات دراصل یہ ہے کہ شادی ہوئی تو شادی ہونے کے بعد چند دنوں کے بعد اس عورت کو، بیوی کو پتہ چلا کہ جو سونا ہے، جو زیورات ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ نکالنا ہے۔ تو اس کا طریقہ معلوم کرنے کے لیے انہوں نے امام صاحب سے اپنا تعلق رکھا، کسی کو بھیج کر اسے پوچھا کہ زکوٰۃ کیسا نکالنا چاہیے، زکوٰۃ کس پر فرض ہے، اور کہنے لگی کہ میرے پاس 40 تولے سونا ہے اور میرا شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ زکوٰۃ مت نکالو، زکوٰۃ نکالنے کے لیے ہمارے پاس رقم نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، کیا کریں؟ اور میں آپ سے مسئلہ پوچھ رہی ہوں کہ کیا کروں، میرا شوہر تو تیار نہیں ہے، اب یہ بتائیں کہ میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے یا فرض نہیں ہے؟ تو آ کر انہوں نے پوچھا امام صاحب سے، تو امام صاحب مسئلہ بتلا دیے کہ 40 تولے اگر ہے تو زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اب شوہر تو نکالے گا نہیں، تو آپ پر ضروری ہے، آپ کے ذمے ہے، اس لیے کہ یہ زیورات آپ پہنتی ہیں اور آپ کے ہیں، اس لیے آپ ہی نکالنا ہے کسی بھی طریقے سے۔ اگر آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی مال نہیں ہے تو انہی سونے میں سے تھوڑا تھوڑا نکال کر زکوٰۃ دیا کرے۔ تو وہ جو ماں صاحب تھی تو وہ آہستہ آہستہ سال میں ایک مرتبہ اپنے زیورات میں سے تھوڑا سا سونا نکال دی اور اسے زکوٰۃ کے طور پر ادا کر دی۔ چند سالوں کے بعد اس نے دیکھا کہ اپنے زیورات میں سے جو 40 تولے تھے 8 تولے کم ہو گئے۔ اب گھبرائی، میرا شوہر پہلے ہی بڑا ظالم ہے، اگر میں ایسے ہی دیتی رہوں گی، میرا سونا اگر ختم ہو جائے گا تو مجھ پر پتہ نہیں کیا ظلم ہوگا اور کیا کرے گا۔ اس لیے وہ پھر سے مسئلہ پوچھی، ایسا ہے میں کیا کروں؟ تو امام صاحب نے کہا کہ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، نکالنا ہی پڑے گا جب تک کہ آپ نصاب سے کم نہ ہو جائے۔ نصاب سے اگر کم ہو جائیں گی تو آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، تو اس وقت آپ زکوٰۃ نہیں نکالنا، اس وقت تک برابر نکالتے رہنا۔ تو وہ ماں صاحب پھر سے وہ زکوٰۃ نکالتی رہی۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ موریتانیہ کے جس علاقے میں یہ لوگ رہتے تھے اس علاقے کے دوسرے لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ ہمارے جنگل میں سونا ہے، چنانچہ دوسرے ملکوں سے جو زمین کے اندر سونا تلاش کرتے ہیں وہ لوگوں کو بلا کر لائے۔
وہ مشنریاں وغیرہ لے کر گئے اور جا کر جنگل کے اندر دیکھے تو ان کے جنگل کے اندر جو لوگ بلائے تھے ان کے جنگل کے اندر سونا نہیں ہے۔ اب وہ تلاش کر کر واپس آ رہے تھے تو جو تلاش کرنے والے لوگ تھے ان میں سے کسی کو استنجا کی ضرورت پڑی، پیشاب آیا تو انہوں نے گاڑی روکا اور استنجا مکمل کرنے کے لیے استنجے سے فارغ ہونے کے لیے گاڑی سے اترے اور اتر کر جنگل میں گئے، جا کر استنجا کرنے کے لیے بیٹھے تو اتفاق سے وہ جنگل اس عورت کا تھا جو 40 تولہ سونے میں سے تھوڑا تھوڑا وہ زکوٰۃ نکالا کرتی تھی، اسی عورت کا تھا۔ تو جب وہ اپنے استنجا سے فارغ ہوا تو دیکھا کہ یہ جنگل کچھ الگ سا نظر آ رہا ہے، کیا ماجرا ہے؟ تھوڑا کھود کر دیکھا تو اسے گمان آیا کہ شک پیدا ہوا کہ شاید اس جنگل کے اندر سونا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے اپنی گاڑی کے اندر جو مشنریاں تھیں وہ چیزیں لا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ واقعی اس جنگل میں سونا ہے۔ اب اس جنگل کے اندر فیکٹری بن گئی، وہ ایسی فیکٹری بنی سونے کی کہ اس علاقے کے اس ملک کے حالات کو بھی بدل دی اور اس ملک کی جو کرنسی ہے، پیسے ہے، اس کی قیمت کو بھی بڑھا دی۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے کہ ایک عورت کا یہ جذبہ تھا کہ میرے اوپر جو زکوٰۃ فرض ہے میں ہر حال میں نکالوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو زکوٰۃ نکالتے ہی ان کے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کم نہیں کرتے بلکہ اور بھی بڑھاتے ہیں۔ تو اللہ نے بڑھا کر بتا دی۔ یہ نیتوں پر موقوف ہے کہ جس طرح جیسے ہم نیت کر کے نکالتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ویسا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بھی زکوٰۃ نکالے ان سب کے کھیتوں میں سونا اگل آئے، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حساب سے ان کی مدد کرتے ہیں اور اس کے اندر خیر کے برکت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، کسی نے پوچھا، ایک بزرگ اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے کہ دیکھو برکت کے لیے ایسا کریں تو مال بھی خرچ کریں، زکوٰۃ بھی دیں، اور اعمال بتا رہے تھے ایسا کریں ایسا کریں۔ تو بچے نے کہا ابا جان آپ بار بار بول رہے ہیں کہ برکت برکت، یہ برکت کیا ہے؟ اس کی پریکٹیکل بتاؤ، پریکٹیکلی دکھاؤ ہمارے کو۔ تو ابا نے کہا، بزرگ نے کہا بیٹا یہ جو گھر کے اندر گیزر ہے نا، یہ گیزر میں آپ کے پیدا ہونے سے پہلے لا کر لگایا ہوں، تقریباً آپ پیدا ہو کر 10 سال ہو گئے، اب تک اس میں خرابی نہیں آئی، یہ برکت ہے، یہ پریکٹیکلی برکت ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں یہ بتانا ہے کہ جب ہم اپنا مال، ہمارے اوپر جو زکوٰۃ فرض ہے، یہ زکوٰۃ ہم ادا کریں گے، یہ زکوٰۃ اگر ہم دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری ضرورتوں کو پوری کریں گے اور اس کے اندر برکتیں عطا فرمائیں گے۔ اس کا دنیا بھی فائدہ ہوگا کہ ہمارے مال کی حفاظت ہوگی اور اخروی فائدہ بھی ہوگا، اس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوں گے۔ بہرحال یہ تو فضیلت ہوئی زکوٰۃ کی۔ اب رہی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ کس طریقے سے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے؟ اللہ معاف فرمائے، بڑے عجیب لوگ ہیں۔ ایک صاحب سے ایسی بات چیت ہو رہی تھی تو باتوں باتوں میں یہ بات ظاہر ہوئی کہ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ نکالے کیا؟ ہاں نکالے۔ کتنا نکالے؟ 2000 روپے نکالے۔ اچھا مال کتنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ 30 پر 2 لاکھ روپے ہیں۔ 30 پر 2 لاکھ روپوں میں 2000 روپے زکوٰۃ نکالے۔ کس حساب سے نکالے؟ کیسا نکالے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر کی عورتوں نے کہا کہ جو مال ہے وہ سب کا سب سامنے رکھے اور وہ 2000 روپے لے، مال کے اوپر ایسا گول پھرائے 2-3 مرتبہ
کسی نے کہا کہ 3 مرتبہ پھرانا، کسی نے کہا کہ 5 مرتبہ پھرانا، کسی نے کہا کہ 7 مرتبہ پھرانا، کسی نے کہا کہ 9 مرتبہ پھرانا۔ میں نے 3 مرتبہ 2000 روپے 30 پر 2 لاکھ کے اوپر پھرایا اور وہ لے جا کر غریبوں میں دے دیا، زکوٰۃ نکال دی، میں نے زکوٰۃ ادا کر دی۔ کتنی نادانی ہے، کتنی نادانی ہے، اللہ اکبر۔ یہ زکوٰۃ کا طریقہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا طریقہ کیا ہے، کیسا نکالنا ہے، کن مالوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، کس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، یہ چیز سمجھنے کی ہے۔ اس کے لیے علماء کے پاس جانا، اپنے مردوں کو، اپنے گھر کے مردوں کو امام صاحب کے پاس بھیجنا اور ان سے مسئلہ معلوم کرنا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر یہ چیز ہمیں سمجھ میں آ گئی تو یہ بڑی آسانی ہے کہ زکوٰۃ نکالنا ہمارے لیے۔ ہر کوئی یہی سمجھتے ہیں کہ میرے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، ایسا نہیں، بلکہ اسلام کے اندر، دین کے اندر ایک ترتیب بنائے ہیں۔ ہمارے مفتیان اکرام ایک ترتیب بتائے ہیں، ہمارے علماء اکرام ایک ترتیب بتائے ہیں، اس ترتیب کے حساب سے ہم زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ وہ ترتیب کیا ہے؟ وہ ترتیب یہ ہے 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت، 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت آج کے اعتبار سے، آج تو اتوار ہے، آج کی قیمت نہیں آتی، ہفتے کے دن کی قیمت کے اعتبار سے ہفتے کے دن تولہ چاندی 1040 روپے تھی۔ اس اعتبار سے میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ اس اعتبار سے 52.5 تولے چاندی 50 پر 4600 روپے ہوتے ہیں۔ 50 پر 4600 اتنی یہ رقم کے برابر چاندی ہو، یہ رقم کے برابر سونا زیورات ہو، یا یہ رقم کے برابر ہمارے پاس مال وغیرہ ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی، اور یہی صاحب نصاب ہے۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت ہے، اتنا مال ہمارے پاس رہنا، اتنا مال اگر ہمارے پاس رہا تو اس کو نصاب کہتے ہیں، اور وہ صاحب نصاب ہے، اور وہ صاحب نصاب ہے۔ یہ اصل چیز ہے کہ جس کے پاس اتنا مال ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ اور کن مالوں پر زکوٰۃ فرض ہے؟ سونے اور چاندی پر، اور پھر مال پر نقد، چاہے اپنے گھر میں ہو یا بینک میں ہو، اس مال پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اور پھر مال تجارت پر، تجارت کے لیے جو مال لائے ہوئے ہیں، سامان لائے ہوئے ہیں، کپڑے بیچنے، کپڑے کا بیپار ہے، کپڑے لائے ہوئے ہیں، یا چپل کا بیپار ہے، اس طرح کسی بھی قسم کا بیپار ہم کر رہے ہیں تو وہ بیپار کرنے کے لیے جو سامان ہم خرید کر لاتے ہیں، وہ سامان کی مالیت پر زکوٰۃ واجب ہے۔ وہ سامان کی مالیت پر زکوٰۃ واجب ہے کہ جتنے کپڑے ہم لے کر آئے ہیں بیچنے کے لیے، اگر آج کی قیمت، آج کے دن کے اعتبار سے اتنے کپڑے ایک ساتھ بیچ دیں گے تو ہمارے کو کتنی قیمت آئے گی، اور جو قیمت آئے گی وہ جو نصاب ہمارا ہے 50 پر 4600، اس کے برابر ہوگی نہیں ہوگی۔ ہمارے سامان کی قیمت بیچنے پر 50 پر 4600 روپے ہمیں حاصل ہو رہے ہیں تو ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اگر 50 پر 4600 سے کم آ رہے ہیں تو ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اس طرح چاہے زمین کا بیپار کرنے والے ہوں، چاہے گھر بنا کر بیپار کرنے والے ہوں، یا کسی اور قسم کا بیپار کرنے والے ہوں، یہ تمام چیزوں کو تجارت کا مال کہتے ہیں، بیچنے کے لیے لانے والے کہتے ہیں، اس لیے اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اگر یہ مال کی قیمت زکوٰۃ تک، نصاب تک پہنچتی ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، نکالنا ضروری ہے۔ اب زکوٰۃ نکالنا کب ہے؟
صاحب نصاب بنتے کب ہیں؟ اس میں ایک بات ضروری ہے کہ ہمارے پاس جو مال ہے، جو زیورات ہیں، مثال کے طور پر جنوری کی 10 تاریخ کو ہمارے پاس زیورات آئے یا اتنا مال آیا 50,600 کا اتنا مال آیا جنوری 10 تاریخ کو، یا آتے ہی فوراً زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اتنا مال آ گیا یا اتنا زیور آ گئے تو صاحب نصاب ہو جاتے ہیں، نصاب والے بن جاتے ہیں، لیکن زکوٰۃ فرض ابھی نہیں ہوتی۔ کب ہوتی؟ اس مال پر 1 سال گزرنا۔ 2025 جنوری کی 10 تاریخ کو ہمارے پاس اتنی رقم آئی تو ہم صاحب نصاب بن گئے۔ اب زکوٰۃ نکالنے کے لیے 2026 جنوری کی 10 تاریخ آنا، جیسا ہی 10 تاریخ آ جائے گی اب زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہوگی، تب کہ وہ چیز ان کے پاس موجود ہو۔ وہ 50,600 جو بھی مالیت ہے، میں مثال کے لیے سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، زیورات وغیرہ جو بھی ہو وہ باقی ہے ہمارے پاس تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، زکوٰۃ نکالنا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ جس تاریخ کو ہم صاحب نصاب بنے تھے، ہمارے پاس نصاب آیا تھا، اگلے سال وہ تاریخ آ گئی تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اب جیسا ہی تاریخ آ گئی اب فوراً زکوٰۃ نکالنا ہے، یہ انتظار نہیں کرنا کہ بھئی رمضان کا مہینہ آئے گا تو ہم زکوٰۃ نکالیں گے، رمضان کا مہینہ ابھی نہیں آیا زکوٰۃ نہیں نکالیں گے۔ نہیں، رمضان کو اور زکوٰۃ کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ اصل چیز ہے کہ ہم جس وقت صاحب نصاب بنے تھے اگلے سال وہ تاریخ آ گئی تو زکوٰۃ واجب ہو گئی اور اس کو زکوٰۃ نکالنا ہے۔ مثال کے طور پر ہم بیٹی کے لیے، اپنی بچی کے لیے سونا خرید کر لائے تھے، زیورات خرید کر لائے تھے اور لا کر رکھے، فروری کی 1 تاریخ کر لا کر رکھے، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، اسی طرح وہ باقی ہے۔ 1 سال اس پر گزر گیا، اگلا سال آیا، اگلے سال کی فروری کی 1 تاریخ آ گئی تو اب اس زیورات پر جو گھر کے اندر بچے کے خاطر لا کر رکھے ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ اب اس زیورات کے اوپر زکوٰۃ نکالنا واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ اب کیسا نکالنا؟ جس وقت ہم نیت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ زکوٰۃ نکالنے کا، اس وقت وہ زیورات کتنے تولے ہیں، ایک مرتبہ سونار کے پاس جائیں اور جا کر اس کا حساب لگائیں کہ یہ سونا ہے، اس میں سے پیور سونا کتنا ہے بتاؤ۔ اس لیے کہ بعض اوقات سونے کے جو زیورات بنائے جاتے ہیں، ہار، نیکلیس وغیرہ، اس کے اندر سرا ملا ہوا ہوتا ہے، بعض ہار وغیرہ کے اندر موتیاں وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے موتیوں کے اوپر اور سرے کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اب زکوٰۃ صرف پیور سونے کے اوپر واجب ہے، اس لیے سونار کے پاس جا کر وہ معلوم کرے کہ اس میں پیور سونا کتنا ہے۔ اب وہ بتا دیں کہ پیور سونا اتنا ہے تو اب اس کی قیمت کو دیکھے کہ ہمارے پاس جو 10 تولے سونا تھا، سونار کے پاس گئے، اس نے سرا اور موتیاں نکال کر بتائے کہ 8 تولے سونا ہے، تو اب یہ 8 تولے کی قیمت کیا ہے، اس کو پیسوں میں کنورٹ کرے، پیسے بنائے اور پھر ان پیسوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس حساب سے زکوٰۃ ادا کرے، زکوٰۃ نکالے۔ 1 لاکھ پر 2,500 کے حساب سے جتنا مال ہمارے سونے کے زیورات کے بدلے میں آتا ہے اس مال کے حساب سے نکالے، یا مال تجارت ہمارے پاس ہے اس مال کے حساب سے ہمیں زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ اور یہاں دوسری بات یہ ہے، اور ایک بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کسے دینا ہے، زکوٰۃ کسے دینا ہے اور کسے نہیں دینا۔ باپ ہے، دادا ہے، پردادا، نانا، نانی، دادی، ماں، ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینا۔ یہ جو قریبی رشتہ دار ہیں، دادا، پردادا،
باپ، ماں، نانی، نانا، دادی، پردادی، ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینا، زکوٰۃ کا مال نہیں دینا۔ اسی طرح بیٹے، بیٹیاں، پوتے، پوتیاں، نواسے، نواسیاں، ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ نہیں دینا۔ زکوٰۃ کی رقم ان کو نہیں دی جائے گی۔ اگر کوئی ان کو زکوٰۃ دے تو پھر زکوٰۃ دوبارہ ادا کرنا پڑے گا، اس لیے کہ ان کو دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ قریبی رشتہ دار ہیں، ان کو زکوٰۃ کے ذریعے سے مدد نہیں کرنا۔ ان کی اگر مدد کرنا ہی ہے تو دوسرے اموال کے ذریعے سے، دوسرے مال کے ذریعے سے ان کی مدد کی جائے، لیکن زکوٰۃ ان کو نہ دی جائے۔ اور پھر اسی طرح بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دینا، شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دینا۔ بیوی یہ سوچ رہی ہے میرے پاس زیورات ہیں، میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی، میں زکوٰۃ نکالنا ہے، اب باہر کیوں دوں؟ میرا شوہر مجبور ہے، میرے شوہر کے اوپر قرضہ ہے، میں اپنے شوہر کو دے دوں۔ اگر کوئی شوہر کو دے تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اسی طرح شوہر اگر یہ سوچے کہ میری بیوی ہے، یہ لاچار ہے، مجبور ہے، میں اس کو زکوٰۃ دے دوں، اگر کوئی شوہر بیوی کو زکوٰۃ دے تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ بیوی شوہر کو نہیں دینا، شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دینا۔ اسی طرح کسی کافر کو بھی نہیں دینا، مسجد کو بھی نہیں دینا، اور پھر اسی طرح کوئی صاحب نصاب ہے تو اس کو بھی نہیں دینا، اور مالداروں کو بھی نہیں دینا، مالداروں کے بچوں کو بھی نہیں دینا، سادات کو بھی نہیں دینا، یعنی جو سیدہ ہوتے ہیں ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ نہیں دینا، اور خصوصاً بنو ہاشم ہیں، حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اولاد ہیں، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد ہیں، ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینا، اس لیے کہ یہ سادات میں سے ہیں، سادات والوں کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ ان کے علاوہ باقی جتنے جو بھی لوگ ہیں ان تمام لوگوں کو زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، بھائی کو دے سکتے ہیں، بہن کو دے سکتے ہیں، ان کے علاوہ اور بھی جو رشتہ دار ہیں ان کو بھی ادا کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، دینے سے اجر ملے گا، دینے سے ثواب ملے گا، زکوٰۃ ادا ہوگی۔ لیکن اگر اپنے رشتہ دار کو کوئی دیں گے ان کو دوہرا اجر ملے گا، ڈبل ثواب ملے گا، ایک زکوٰۃ دینے کا ثواب ملے گا اور دوسرا صلہ رحمی کا ثواب ملے گا، اس لیے کہ انہوں نے رشتہ داری کو قائم رکھنے کے لیے، اپنی رشتہ داری کو باقی رکھنے کے لیے زکوٰۃ دی ہے، وہ صلہ رحمی کا اجر بھی ملے گا اور پھر اسی طرح زکوٰۃ نکالنے کا اجر بھی ملے گا۔ ان لوگوں کو دینا ہے، اور ان لوگوں کے علاوہ یہ لوگ ہیں جن کا زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ان کے علاوہ باقی جتنے لوگ ہیں سب کو دے سکتے ہیں، باقی جتنے لوگ ہیں سب کو زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، سب کو دے سکتے ہیں، اور دینے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ آج کل تقریباً 3-4 سال سے ایک بات یہ بھی سننے میں آ رہی ہے اور دیکھنے کا بھی موقع ہو رہا ہے کہ لوگ زکوٰۃ کے مال سے افطار کی دعوت کر رہے ہیں۔ ایسا اگر افطار کی دعوت کریں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، افطار کی دعوت نہیں دی جائے گی، بلکہ زکوٰۃ جن لوگوں کو پہنچنا ہے ان لوگوں کو پہنچانا یہ ان کا حق ہے، ان حقداروں کو ان کا مال اگر پہنچے گا، ہماری زکوٰۃ ادا ہوگی، ہماری زکوٰۃ ادا ہوگی تو ہمارے مال کی حفاظت ہوگی، اور جب اگر ہم زکوٰۃ صحیح معنوں میں ادا نہیں کریں گے میری ماں اور بہنوں، نقصان ہمارا ہوگا، دوسروں کا حق ہمارے پاس ہوگا، دوسروں کا حق ہمارے پاس ہونے کی وجہ سے وہ مال ایسا ہوگا کہ جس کی وجہ سے ہمارے پورے مال کو ہلاک کرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر دودھ ہے، اب دودھ ایک بڑے بگونے کے اندر رکھا گیا ہے، بڑے برتن کے اندر رکھا گیا ہے، اب اس میں سے ایک مینگڑی آ کر اس کے اندر دودھ کے اندر گر گئی تو پورا دودھ، اور جو بڑا برتن ہے دودھ کا، ایک مینگڑی کے گرنے کی وجہ سے پورا دودھ خراب ہو جائے گا۔
اب اسے پیئیں نہیں، اسے استعمال میں لائیں گے نہیں، بلکہ پورا کا پورا پھینک دیں گے۔ تو بالکل اسی طرح زکوٰۃ کی جو رقم ہے، اگر وہ رقم ہمارے مال میں آ گئی، ہمارے مال میں باقی رہ گئی، تو مکمل طریقے سے وہ ہمارا مال ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مالوں کا، اپنے زیورات کا صحیح معنوں میں حساب نکال کر، حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کرنے والے بنیں۔ یہ ضروری ہے ہمارے لیے۔ اندازے سے زکوٰۃ نہ نکالیں کہ اتنا ہے، ایسا ہوگا، اتنے دے دیجیے تو کافی ہے، ایسا اندازہ نہ لگائیں، بلکہ مکمل صحیح طور پر حساب و کتاب کر ایک ایک چیز سامنے رکھ کر اس کو نکالیں۔ اس کا بڑا فائدہ ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شیطان ہے نا، یہ شیطان اس آدمی سے ڈرتا ہے یا اس عورت سے ڈرتا ہے جو فرائض تو انجام دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے ہیں اور اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں۔ ایسے مرد سے، ایسے عورتوں سے شیطان ڈرتا ہے۔ اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بعض مرد، بعض عورتیں ایسے ہیں، عبادت تو بڑے اچھا کر لیتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، رمضان کے پورے روزے رکھتے ہیں، اور جتنی عبادتیں ہیں وہ سب کچھ ادا کرتے ہیں، لیکن مال خرچ نہیں کرتے، مال نہیں دیتے، اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنا تھا نہیں کرتے، اور جو چیز مال پر فرض ہوئی اسے نہیں نکالتے۔ تو شیطان کہتا ہے ایسے لوگوں سے مجھے کوئی خطرہ نہیں، بلکہ ایسے لوگوں کو میں بڑے آسانی کے ساتھ بہکا دوں گا، بڑے آسانی کے ساتھ ان کو گمراہ کروں گا۔ اس لیے ہم اپنے مالوں کی اور اپنے زیورات کا صحیح حساب رکھیں، اور اس حساب کے مطابق ہم اپنے زکوٰۃ کو ادا کرنے والے بنیں۔ اگر ہم اپنی زکوٰۃ ادا کریں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ ادا کرنے پر جو وعدے رکھے ہیں وہ وعدے پورے فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں پر زکوٰۃ ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔